مدرس میں بات کرتا ہوں, انسان کہتے کسی ہیں, قرآن سے پوچھو. اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ. اللہ سے پوچھو انسان کسے کہتے ہیں. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقُولُوا سَاجِدِينَ. انسان کون ہے؟ مٹی کا ڈھانچہ ہو اور اس کے اندر روح پیدا کر, توجہ رکھنا, مٹی کا ڈھانچہ ہو اور اس میں روح کو شامل کر دیا جائے. انسان اس بدن کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر روح موجود ہو. تنہا روح کا نام انسان نہیں ہے, تنہا بدن کا نام انسان نہیں ہے. بدن اور روح ملتے ہیں, اس کا نام انسان ہے. اگر روایات میں بدن پہ انسان کا اطلاق ہے یہ مجاز ہوگا, اگر روح پہ انسان کا اطلاق ہے یہ مجاز ہوگا. اور مجاز استعمال وہاں پہ ہوتا ہے جہاں پہ حقیقت متروک ہو جائے. مجاز استعمال وہاں پہ ہوتا ہے جہاں پہ حقیقت متاثر ہو جائے. مجاز استعمال وہاں پہ ہوتا ہے جب حقیقت ممتنع ہو جائے. حقیقت ممتنع ہوگا مجاز آگا, حقیقت ممتنع نہ ہو بلکہ متروک ہو تو آئے گا. حقیقت پہ عمل کرنا مشکل ہو تو آئے گا. یہ تو ایسی کوئی بات نہیں. میں اس لیے بات کہنے لگوں, میں علمی بات درمیان میں لاؤں, عوام سے پریشان نہ ہو. بات سمجھ آئے تو بہت اچھی بات, ورنہ میں بات کو آسان کرنے کی کوشش کروں گا. انسان کسے کہتے ہیں؟ نمبر ایک, بدن اور روح کو ملائیں تو انسان بنتا ہے. اب نبی کسے کہیں گے؟ نبی اس جسد کو کہیں گے جو اس جسد میں روح موجود ہو. ایک فتنہ اور پیدا ہوا, وہ کہتے ہیں نبی انسان ہوتا ہے مگر یہ بدن نہیں ہوتا, بلکہ نبی روح کو کہتے ہیں, نبی بدن کو نہیں کہتے. میں کہ تو کم عقل, تو نے کیسا مسئلہ چھیڑ دیا. اگر جب تم سٹیج پہ بیان کرو گے کہتے ہیں اللہ نے محمد رسول اللہ کو نبوت دی, کب دی؟ جب نبی کی عمر 40 سال ہوئی. یہ 40 سال عمر بدن کی تھی یا روح کی تھی؟ روح تو عالم ارواح سے چلی آ رہی تھی, یہ بدن تھا نا. آپ نے کہا جی ابو بکر صحابی, صدیق صحابی ہے, یہ کیوں صحابی ہے؟ کہتے ہیں نبی کی صحبت میں بیٹھا. یہ نبی کے بدن کی صحبت میں یا روح کی صحبت میں؟ آپ کہتے ہیں جی دیکھو اللہ کے پیغمبر دنیا سے گئے جب نبی کی عمر 63 سال تھی. یہ 63 سال روح کی تھی یا بدن کی تھی؟ یہ تو بدن ہی تھا. آپ کہتے ہیں جی پیغمبر کے معجزات بھی ہیں. پیغمبر کا معجزہ کون سا ہے؟ نبی نے ہاتھ کا اشارہ کیا, چاند کے ٹکڑے ہوئے. یہ اشارہ روح نے کیا یا جسم نے کیا تھا؟ کہتے ہیں نبی کا معجزہ یہ ہے کہ نبی نے تھوک مبارک پھینکا تو کنواں میٹھا ہو گیا. یہ منہ سے نکلا یا روح سے نکلا؟ یہ سارا بدن تو تھا. تم کیسے کہتے ہو کہ نبی نہیں, نبی کی روح نبی ہوتی ہے؟ میرے دوستوں نے, نبی کا بدن نبی ہے لیکن بدن وہ جس کے اندر روح ہے. جو تنہا روح کو نبی مانتا ہے وہ نبوت کا انکار کرتا ہے. جو تنہا نبوت کو روح کو نبی مانتا ہے وہ بہت سارے دینی مسائل کا انکار کرتا ہے. میرے دوست آپ کہتے ہیں نبی پاک کو قبر مطارق میں اتار دیا گیا, قبر میں روح کو اتارا, جسم کو اتارا. قبر میں اترنے والا تو جسم تھا, یہ روح نہیں تھی. اصل میں اشکالات کہاں سے پیدا ہوئے؟ میں ایک اشکال پیدا کرتا ہوں, میرا عنوان یہ نہیں, میں ایک اشکال لاتا ہوں. اشکال پیدا کہاں سے ہوئے؟ کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر معراج پہ گئے, اور جب معراج پہ گئے تو حضرت ہم کہتے ہیں نا اللہ کا پیغمبر قبر میں زندہ ہے. وہ کہتے ہیں جی ہم بھی زندہ مانتے ہیں. تو تم کیسے زندہ مانتے ہو؟ کہتے ہیں ہم نبی کی روح کو زندہ مانتے ہیں. تو روح کو زندہ کیوں مانتے ہو؟ کہتے ہیں ہمارے پاس دلیل موجود ہے. اب ذرا دلیل سنیں اور ساتھ جہالت بھی سنیں. کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر معراج پہ گئے, حضور آگے گئے, پوچھا جبریل یہ مکان کس کا ہے؟ کہا یا رسول اللہ یہ مکان تو آپ کا ہے. حضور فرماتے ہیں میرا جی چاہتا ہے میں چلا جاؤں. جبریل نے کہا نہیں, ابھی آپ کی عمر کا کچھ حصہ باقی ہے, جب آپ اپنی عمر پوری کر لیں گے تو آپ اس مکان کے اندر آ جائیں گے. نبی کی 63 سال میں عمر پوری ہو گئی, نبی کا انتقال ہو گیا. تو جبریل نے جو وعدہ اللہ نے جبریل کے واسطے سے وعدہ کیا تھا, اگر حضور کو مکان ملا تو وعدہ پورا ہوا, اگر مکان نہیں ملا تو وعدہ پورا نہیں ہوا. ہم کہتے ہیں وعدہ پورا ہے, وعدہ اللہ نے کیا, اللہ کا وعدہ سچا ہے. کہتا ہے اگر وعدہ سچا ہے تو پیغمبر جنت میں گئے تھے اور بدن یہاں پر ہے, اگر حضور کا بدن وہاں پہ پہنچا تو پھر تو ہم مانے کہ بدن زندہ ہے. اگر حضور کی روح وہاں پہ پہنچی ہے تو نبی نے فرمایا تھا میں محل میں جانا چاہتا ہوں. جبریل نے کہا آپ آؤ گے جب عمر پوری ہوگی. عمر پوری ہونے کے بعد وہاں جسد گیا یا روح گئی؟ ہم نے کہا جی روح گئی. کہتا ہے جب روح گئی ہے جسد تو یہاں پر ہے, پھر وعدہ تو پورا نہ ہوا, اس لیے ہم کہتے ہیں روح کو زندہ مان لو اور جنت میں مان لو. اگر تم بدن کو مانو گے تو وعدہ پورا نہیں ہوگا. میں نے کہا کم علم تو نے غور نہیں کیا. حضرت جبریل کے پاس ہم نے پیغمبر نے فرمایا تھا یہ محل کس کا؟ جبریل نے کہا جی آپ کا. حضور نے فرمایا میں محل میں جانا چاہتا ہوں. جبریل نے کہا ابھی عمر باقی ہے, جب عمر پوری ہوگی تو ہم محل میں جائیں گے. نبی پاک عمر پوری ہوگی, حضور یہاں پہ موجود ہے. کہتے ہیں وعدہ پورا نہیں ہوا. میں کہتا ہوں جی وعدہ پورا ہوا. وعدہ کیسے پورا ہوا؟ مولوی صاحب کہتے ہیں بھائی تم 5 وقت کی نماز پڑھو اللہ جنت دے گا, تم روزے رکھو اللہ جنت دے گا, تم جہاد کرو اللہ جنت دے گا, تم مسجد کو چندہ دو اللہ جنت دے گا, مدرسے کا کمرہ بنا دو اللہ جنت دے گا. یہ وعدہ کیا نا. بندہ پوچھتا حضرت میں چندہ دیتا ہوں اللہ جنت کب دے گا؟ مولوی صاحب کہتے ہیں جی مرنے کے بعد دے گا. آپ آدمی فوت ہو گیا, دفن ہو گیا, آدمی اگر پوچھتے حضرت آپ نے وعدہ کیا تھا اگر مدرسے کو چندہ دو گے تو اللہ جنت دے گا, اور دے گا مرنے کے بعد. میرے ابو تو فوت ہو گیا, میرے ابو کہاں پر ہیں؟ مولوی صاحب کہتے ہیں قبر میں. آپ کیا کریں جنت میں دے گا, یہ تو یہاں پر ہے. وعدہ تو پورا نہ ہوا نا. مولوی صاحب کہتے ہیں کم عقل مرنے کے بعد ہی دے گا, لیکن مرنے کے بعد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تیرے ابو کا جسم فوراً پہنچے گا محشر میں, لیکن وہ محشر مرنے کے بعد ہی ہوگا, پہلے تو نہیں ہوگا.
نہیں سمجھے؟ وہ مرنے کے بعد ہوگا یا پہلے ہوگا؟ مرنے کے بعد ہی ہوگا۔ جبریل نے یہ تو نہیں کہا تھا حضرت آپ کی وفات آئے گی تو فوراً جسد پہنچ جائے گا، یہی کہا تھا اب دنیا کی عمر کو گزار لو، اس کے بعد جنت کی باری آئے گی۔ وہ تو ہم بھی مانتے ہیں، کہتے ہیں نہیں روح گئی۔ اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر آپ کا مطلب یہی ہے، اللہ کے پیغمبر نے جبریل سے کہا تھا محل کس کا؟ جبریل نے کہا جی آپ کا۔ حضور نے فرمایا میں جانا چاہتا ہوں۔ جبریل کہتے ہیں جی موت کے بعد اب جائیں گے، کہتے ہیں جی حضور جنت میں چلے گئے۔ میں ایک سوال آپ سے پوچھتا ہوں، یہ جو حضور نے فرمایا میں جنت میں جانا چاہتا ہوں، نبی کے جسم نے کہا تھا یا روح نے کہا تھا؟ بولیے کس نے کہا تھا؟ اور جبریل نے کیا کہا جی موت کے بعد آئیں گے، تو جسم یہاں پر ہے یا وہاں پر ہے؟ تو جانا چاہتا تھا جسم اور چلی گئی روح، تو وعدہ کیسے پورا ہوا؟ وعدہ تو تبھی پورا ہوگا نا جب جسم جائے گا، جانا جو جسم چاہتا تھا۔ میں اگلی بات پوچھتا ہوں، مکان روح کے لیے بنتے ہیں جسم کے لیے؟ جنت روح کے لیے ہے جسم کے لیے؟ تو جسد جائے گا تو وعدہ پورا ہوگا نا، لیکن اس کا معنی یہ نہیں تھا کہ موت کے بعد فوراً ہوگا، ہم موت کے بعد ہوگا۔ ہم بھی سمجھتے ہیں پیغمبر جنت میں جائیں گے، کبھی کے لوگ ایک بات کیا گزرتے ہیں اور ہمیں عقل پہ ماتم کرنے کو جی چاہتا ہے، کہتا ہے جی قبر میں آپ پیغمبر کو زندہ مانتے ہیں؟ ہاں جی ہم زندہ مانتے ہیں۔ کہتے ہیں زندہ ہم بھی مانتے ہیں، مگر تمہاری اور ہماری زندگی میں فرق ہے۔ اچھا بھائی فرق کیسے ہے؟ کہتے ہیں فرق یہ ہے کہ تم قبر میں زندہ مانتے ہو، ہم جنت الفردوس میں زندہ مانتے ہیں۔ ہم نبی کی اعلیٰ حیات مانتے ہیں، تم ادنا حیات مانتے ہو۔ ادنا حیات کیوں؟ تم نے زمین میں زندہ مانا، ہم نے جنت میں زندہ مانا، یہ زمین سے جنت آلہ ہے۔ میں کہتا ہوں کم علما، تو نے پیغمبر کے موقف کو سمجھا نہیں ہے، اے جاہل تو نے اہل سنت والجماعت کے موقف نہیں سمجھا۔ اہل سنت والجماعت کے موقف امام بن نوری نے معارف السنن میں نقل کیا ہے، اہل سنت کا موقف ابن عابدین نے شامیہ میں نقل کیا ہے، اہل سنت والجماعت کا موقف قاضی ایاز نے شفا میں نقل کیا ہے، اہل سنت والجماعت کا موقف اللہ علی قاری نے شرف الشعبہ میں بیان کیا ہے۔ اہل سنت والجماعت کا موقف یہ ہے کہ پیغمبر کی قبر اتھر کے وہ ٹکڑے، پیغمبر کی قبر اتھر کے مٹی کے وہ ذرے جو پیغمبر کے وجود سے ملے ہیں، وہ کعبہ سے بھی اعلیٰ، وہ عرش سے بھی اعلیٰ، وہ کرسی سے بھی اعلیٰ، وہ تیری جنت سے اعلیٰ نہیں ہے۔ اگر نبی کو یہاں زندہ مانو تو نے اعلیٰ مانا، اگر وہاں مانا تو اعلیٰ نہیں، تو نے ادنا مانا۔ اور جب جنت ادنا ہے تو جنت کی زندگی بھی ادنا ہوگی نا، جہاں پیغمبر ہوگا جگہ وہی اعلیٰ ہے۔ تو میں کہتا ہوں یہ غلط فہمی ڈولنا چھوڑ دو۔ تو نبی کی روح نبی نہیں، نبی کا جسد نبی بنا کرتا ہے، وہ جسد جس کے اندر روح ہو تو نبی کسے کہتے ہیں؟ نمبر ایک وہ کون ہو؟ بولیو نا وہ کون ہو؟ آپ دیر سے لائے ہیں تو بات دیر تک چلے گی نا۔ اب میرا قصور تو نہیں ہے، دیر سے لائے تو میں نے بات اپنی پوری کرنی ہے۔ اب آپ نے تنگ نہیں آنا، آپ نے سفر تھوڑا کیا ہے، میں نے سفر لمبا کیا ہے۔ میں حیدرآباد سے چلوں آپ کے جلسے کے لیے، آپ نے سونا ہے اور میں نے صبح 8 بجے پھر بیان کرنا ہے۔ آپ نے سونا ہے، میں نے 11 بجے پھر بیان کرنا ہے۔ آپ نے سنا ہے، میں نے زور کے بعد عقائد کا مسئلہ پھر پڑھانا ہے۔ آپ نے تو سو جانا ہے نا، پریشانی میری ہے آپ کی تو نہیں ہے۔ میں اس لیے کہتا ہوں دیر سے لائے، اب دیر تک بات سنو۔ میں کب تک اس لیے تو کہتا ہوں یا تو جلدی شروع کرو کہ بات بری ہو، اب آپ سنتے جائیں اور میں سناتا چلا جاؤں گا۔ آپ تھک جاؤ گے میں چھوڑ دوں گا، آپ نہیں کہو گے تو بات چلتی چلی جائے گی۔ میں نے نبی کا معنی بیان کیا ہے۔ نبی کسے کہتے ہیں؟ جو کون ہو؟ انسان ہو۔ اس کے متعلقات کو میں زیر بحث لاؤں گا۔ نبی وہ ہوتا ہے جو انسان ہو۔ نمبر 2 نبی کون ہوتے ہیں؟ جو مبعوث من اللہ ہو۔ ہم نے کہا نبی مبعوث من اللہ ہے۔ مبعوث من اللہ کا معنی نبی وہ بنتا ہے جس پہ جبریل آئے، نبی وہ بنتا ہے جس پہ وحی آئے، نبی وہ بنتا ہے جس کے سر پہ تاج نبوت اللہ سجائے۔ نبی وہ نہیں بنتا جو نبوت کے سائے میں رہ کر نبی بنے، نبی وہ نہیں بنتا جو تحدث گزار ہو۔ اہل سنت والجماعت کے اور مرزا قادیانی کے موقف میں فرق ہے۔ اہل سنت والجماعت فرماتے ہیں نبوت وہ بھی چیز ہے جو اللہ کے دینے سے ملتی ہے، اور مرزا قادیانی کہتے ہیں نبوت کسبی چیز ہے جو عبادت سے ملتی ہے۔ ہم کہتے ہیں عبادت سے ولی بنتا ہے، عبادت سے کتب بنتا ہے، عبادت سے غوث بنتا ہے، عبادت سے ابدال بنتا ہے، عبادت سے صحابی نہیں بنتا۔ عبادت سے نبی کیسے بنے گا؟ نبوت بھی وہابی ہے، صحابی بھی وہابی ہے، یہ دونوں وہابی منصب ہے۔ اللہ دے تو بنتا ہے، اللہ نہ دے تو نہیں بنتا۔ نبی مبعوث من اللہ ہے، نبی مبعوث من اللہ ہے، نبی عبادت کی بنیاد پہ نبی نہیں بنتا۔ اگر یہ مسئلہ حل ہوا اگلا مسئلہ حل ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں ہم موقع بیان کریں گے اپنا مناقب امام اعظم ابو حنیفہ کے والے سے، آپ سنو گے ہم نے مسئلہ بیان کیا۔ امام صاحب نے عشاء کی نماز سے فجر کی نماز، عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے 40